جس کی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا، مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس قرآن کریم کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 موجود ہے، جس کی تفسیر میں امام سبکی نے شفاء السقام میں لکھا، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، امام ابوبکر بیہقی نے حیات الانبیاء بعد وفاتہم میں لکھا، سبحان الہند نے کشف الرحمان میں لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ نبوت کی حیات پر میرے پاس قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 موجود، جس کی تفسیر میں امام جس کی تفسیر میں حضرت نانوتوی نے آب حیات میں لکھا، علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا، مولانا حسین علی الوانی نے تحریرات حدیث میں لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 موجود، جس کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 موجود، جس کی تفسیر میں مولانا محمد مالک کاندلوی نے تفسیر معارف میں لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ آیات کے بعد میرے پاس بخاری کی روایت لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا موجود، جو اس بات کی دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس مسلم کی حدیث مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، حدیث مبارک موجود، جو اس بات کی دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس ابو داؤد کی روایت ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یہ حدیث مبارک موجود اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس نسائی کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، حدیث مبارک موجود اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس ابن ماجہ کی نبی اللہ حی یرسل، حدیث مبارک موجود اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس مسند بزار کی حدیث تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علی وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، حدیث مبارک موجود اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس مسند ابی یعلا کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون موجود ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس جلاء الافہام کی حدیث مبارک موجود من صلی علی عند قبری سمیتہ، اللہ کے نبی قبر میں زندہ میرے پاس حدیث مبارک کی کتابوں میں سے مستدرک حاکم کی حدیث ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، حدیث مبارک موجود اللہ کے نبی قبر میں زندہ آیات اور احادیث کے بعد آثار صحابہ کے بعد میرے پاس القول البدیع، جس میں امام سخاوی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ میرے پاس سیرت المصطفیٰ موجود، مولانا کاندلوی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ میرے پاس اشرف الجواب موجود، حضرت تھانوی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ میرے پاس فتاوی رشیدیہ موجود، حضرت گنگوہی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ۔ بات اکابرین کی کروں، مولانا نانوتوی نے آب حیات میں لکھا، مولانا نانوتوی نے لطائف قاسمیہ میں لکھا، مولانا نانوتوی نے جمال قاسمی میں لکھا نبی قبر میں زندہ، مولانا گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا نبی قبر میں زندہ، شیخ الہند نے حاشیہ ابو داؤد پہ لکھا نبی قبر میں زندہ، مولانا مدنی نے نقش حیات میں لکھا نبی قبر میں زندہ، مولانا سہارنپوری نے بذل المجہود میں لکھا، حضرت سہارنپوری نے المحند میں لکھا نبی قبر میں زندہ۔ میرے اکابرین میں سے علامہ عثمانی موجود، جنہوں نے فتح الملہم میں لکھا، تفسیر عثمانی میں لکھا نبی قبر میں زندہ، حضرت تھانوی موجود، اشرف الجواب میں لکھا، نشر الدین میں لکھا، بیان القرآن میں لکھا، امداد میں لکھا اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ حضرت تھانوی کے بعد
حضرت کشمیری موجود جنہوں نے فیض الباری میں لکھا، عقیدۃ الاسلام میں لکھا اللہ کے نبی قبر میں زندہ، مولانا کاندھلوی موجود جنہوں نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا، معارف القرآن میں لکھا اللہ کے نبی قبر میں زندہ، سبحان الہند موجود جنہوں نے کشف الرحمان میں لکھا نبی قبر میں زندہ، مفتی محمود موجود جنہوں نے تسکین الصدور میں لکھا نبی قبر میں زندہ۔ قرآن کی آیات بھی بتاتی ہیں نبی کی قبر کی حیات، نبی کی احادیث بھی بتاتی ہیں نبی کی قبر کی حیات، امت کا اجماع بھی بتاتا ہے نبی کی قبر کی حیات، میرے اکابرین بھی بتاتے ہیں نبی کی قبر کی حیات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور سینہ تان کے کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی، سینہ تان کے کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی۔ میں نے یہ آیات اور تفاسیر آج پیش نہیں کی، میں نے وضاحتیں پیش نہیں کی، میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا۔ آج میں نے وجود نبوت پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بندے کو جس مٹی سے بناتے ہیں اسی مٹی میں دفناتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے بارے میں دیکھنا ہو کہ یہ بنا کہاں سے ہے، یہ دیکھو کہ قبر کہاں پہ بنی، جہاں پہ قبر ہوگی اسی جگہ سے انسان کو وجود دیا جائے گا۔ نبی کی جس جگہ پہ قبر ہے اسے روضہ اطہر کہتے ہیں، جسے میں نے نہیں اللہ کے نبی نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں امام نووی نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں حضرت ملا علی قاری نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں علامہ عینی نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں امام مالک نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں ابن حجر نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں محدث احمد علی سہارنپوری نے فرمایا۔ یہ جنت ہے، نبی کے وجود میں مٹی جنت کی شامل ہے، جنت کا خاصہ حیات ہے، وفات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اگرچہ ہے، کچھ بھی نہ ہوتا اگرچہ ہے، ہمارے پاس وجود نبوت دلیل ہے کہ نبی قبر میں زندہ۔ میں نے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک پہلو پر بات کی ہے، کسی بھی چیز کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا ہو اس کے مٹیریل کو دیکھتے ہیں، مٹیریل جتنا اعلیٰ چیز اتنی اعلیٰ ہوگی۔ ہمارے نبی کے وجود میں مٹی جنت کی شامل ہے، جنت سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، نبی کے مقام سے اعلیٰ کسی کا مقام نہیں۔ ہم حضور کو امام الانبیاء سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ امام الانبیاء سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، رات کے 1 بجے اتنی بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو، اسی کو امام کہتے ہیں۔ ہم حضور کو امام الامت نہیں امام الانبیاء کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کے برابر امتی تو امتی کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو حضرت حسان نے کہا تھا، احسن منک لم تر قط عینی، حضور آپ جیسا کائنات میں نہیں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو جبریل نے کہا تھا، آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ ہمارے نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو مولانا نانوتوی نے کہا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر 2-4۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو حضرت تھانوی نے لکھا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو شہر مشرق عاشق رسول علامہ اقبال نے لکھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو سید السادات سید نفیس الحسین شاہ نے کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو سید امین شاہ صاحب نے کہا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ 2 ٹوک ہے، مختصر ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہ
کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہم حضور کو امام الانبیاء مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبوت کے بارے میں ہمیں اپنے صحیح عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے بزرگوں کے عقائد تھے، قرآن و سنت کے مطابق تھے۔ میں نے ایک عقیدے پہ بات کی ہے اور 7 آیات اور احادیث بھی بتا دی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا بزرگوں والا عقیدہ ہے، قرآن والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے پر قرآن بھی موجود، نبوت کا فرمان بھی موجود، امت کا اجماع بھی موجود، ہمارے اکابرین علماء دیوبند بھی موجود۔ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں حیات دے، اسی عقیدے پر اللہ وفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔